بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف فرسٹ ایئر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی اور جو لیکچر آپ کو دیا جاتا ہے وہ آپ یاد بھی کر رہی ہوں گی۔ میں نے آپ کو جب ہمارا لاسٹ ڈے تھا کالج میں نے بتایا تھا کہ آپ کا پیپر ہوگا اور آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا۔ یہ تو جو ہے وہ آپ کا لیکچر بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہوم ورک بھی میں نے دیا تھا، اور ظاہر ہے وہ ہوم ورک وہی ہے جو ہم آپ کو پڑھا بھی دیں گے ساتھ ساتھ آن لائن لیکچر میں۔ اس کا آپ کا پیپر ہوگا تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اس پیپر میں پاس ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ نیٹ بال گیم جو کر رہی ہیں، جس میں نے آپ کو نیٹ بال گیم کا جو کوڈ تھا اس کے بارے میں بتایا، اس کی میجرمنٹ جو تھی اس کے بارے میں بتایا۔ تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آج کا جو لیکچر ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ نیٹ بال ٹیم کھیل میں عام طور پر لڑکیاں کھیلتی ہیں۔ ایک ٹیم 7 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں بھی باسکٹ بال کی طرح ایک کھمبے کے ساتھ رنگ اور باسکٹ لگی ہوتی ہے جو گول لائنز پر لگے ہوتے ہیں۔ اس میں گیند زیادہ تر پاس کیا جاتا ہے۔ کھلاڑی گیند لے کر بھاگ نہیں سکتے۔ نیٹ بال کورٹ کا جو خاکہ ہے میں نے وہ بھی آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے آپ نے بنانا ہے۔ اس کے بعد نیٹ بال جو کورٹ ہوتا ہے اس کی لمبائی ہمارے پاس ہوتی ہے 30.50 میٹر، چوڑائی جو ہے وہ 15.25 میٹر ہوتی ہے۔ کورٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں، سینٹر تھرڈ، گول تھرڈ 2 ہوتے ہیں اور سینٹر تھرڈ 1 ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شوٹنگ سرکل گول لائن کے نصف کو جو ہے وہ مرکز مان کر 4.88 میٹر نصف قطر کا دائرہ جو کورٹ کے اندر لگایا جاتا ہے، اس کو شوٹنگ سرکل کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو لکیروں کی چوڑائی کے بارے میں بتایا تھا کہ نیٹ بال کورٹ کی جو تمام لکیریں ہوتی ہیں ان کی چوڑائی جو ہے وہ 5 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گول پوسٹ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ گول پوسٹ جو ہے وہ ہر گول لائن یا بیک لائن کے وسط میں ایک گول پوسٹ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ اور یہ جو گول پوسٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ رنگ لگایا جاتا ہے اور رنگ کے ساتھ بھی جو ہے وہ باسکٹ ہوتی ہے۔ گول کیپر اور گول شوٹر جو ہے وہ اپنے اپنے شوٹنگ سرکل کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ گول کیپر جو ہے وہ اپنے شوٹنگ سرکل جہاں پر اس کو جگہ الاٹ کی جاتی ہے وہاں پر کھڑی ہوگی، اور گول شوٹر جو ہے وہ اپنے شوٹنگ سرکل میں جہاں اسے وہ جگہ الاٹ ہوگی وہاں کھڑی ہوگی۔ گول اٹیک اور گول ڈیفنس جو ہے وہ کورٹ کے گول تھرڈ میں بائیں طرف کھڑی ہوتی ہیں۔ ونگ اٹیک اور ونگ ڈیفنس جو ہوتی ہیں وہ کورٹ کے دائیں طرف گول تھرڈ میں ہوتی ہیں اور ان کا رخ بھی سینٹر کی طرف ہوتا ہے۔ سینٹر کی پوزیشن سینٹر تھرڈ میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے آپ کو بال، ٹیم اور متبادل کھلاڑیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ تھوڑا سا ہم ٹیم کے جو پلیئرز ہیں ان کے نام کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ٹیم کے جو پلیئرز ہیں ان کے نام گول شوٹر، گول اٹیک، سینٹر، ونگ ڈیفنس، گول ڈیفنس اور گول کیپر ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ نیٹ بال گیم میں یونیفارم لباس، کھیل کا دورانیہ، کھیل کا آغاز، سینٹر پاس، کھیل عارضی طور پر یا وقتی طور پر روکنا، کھیل عارضی یا وقتی طور پر روکنے کے بعد جو ہے وہ کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں جس میں آف سائڈ، فری پاس، پینلٹی پاس، تھرو ان، ٹاپ اپ یعنی تھرو اپ ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم یہ ساری نہیں کریں گے، اس میں جسٹ آف سائڈ، پھر آف سائڈ کی سزا، فری پاس، پینلٹی شاٹ، پینلٹی پاس لگانے کا طریقہ، یہ جو ہے ہم انشاءاللہ آج کے لیکچر میں کریں گے۔
باقی جو ہمارے پوائنٹس رہ جائیں گے وہ ہم کل کے لیکچر میں جو ہے انشاءاللہ اس کو کور کر لیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے لیکچر کا جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے لباس یعنی کہ یونیفارم سے سٹارٹ کرنا تھا۔ کھلاڑیوں کا لباس یعنی کہ یونیفارم مدر ذیل سامان پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سامان میں جو ہے ہمارے پاس سب چیزیں آئیں گی کہ کیا کیا سامان اس میں استعمال ہوگا۔ اب ظاہر ان کے لباس میں ٹی شرٹ، ٹھیک ہے، بنیان وغیرہ، نکر، اسکرٹ یعنی کہ فل، اس کے ساتھ ٹریک سوٹ میں اپر ہوتا ہے اور ٹراؤزر، ساکس ہیں، جوکرز ایسے استعمال کرنے چاہیے، سموتھ سول، فلیٹس آرٹ جوکرز یعنی کہ جو بالکل فلیٹس ہوتے ہیں، ہموار ہوں، ان کے نیچے اسپائکس وغیرہ نہ ہوں، جیسے کہ ہماری کچھ ریسز ہوتی ہیں ان میں اسپائکس یوز ہوتے ہیں، ان کے نیچے جو جوکرز استعمال کیے جاتے ہیں ان جوکرز کے نیچے اسپائکس ہوتے ہیں، پھر تلوے کی موٹائی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جو نیٹ بال گیم ہے اس میں جو جوکر استعمال کیے جاتے ہیں وہ ان کے تلوے بالکل ہموار ہونے چاہیے۔ ہر کھلاڑی کی شرٹ یا بنیان پر سامنے اور پیچھے جو ہے حروف کی صورت میں اس پوزیشن کے ابتدائی حروف مثلا سینٹر کا اگر سی ہے یا ونگ اٹیک کا WA لکھا ہونا چاہیے اور ان کی لمبائی 10 سے 15 سینٹی میٹر ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں پورا تو نہیں لکھ سکتے، جیسے کہ ونگ اٹیک ہے، ونگ ڈیفینس ہے، اب ظاہر ان کا ہم پورا تو نہیں لکھیں گے، اس کا جسٹ جو ہے وہ سینٹر ہے تو اس کا سی لکھیں گے، ونگ اٹیک ہے تو اس کا WA لکھیں گے۔ اسی طرح باقی جو پلیئرز کے نیم ہیں ان کا بھی ہم اسی طرح سے لکھ لیں گے۔ کھیل کا دورانیہ، ڈیوریشن آف دا پلے، نیٹ بال میچ 15-15 منٹ کے 4 کوارٹرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے اور دوسرے کوارٹر کے درمیان 3 منٹ، دوسرے اور تیسرے کے درمیان 5 منٹ اور تیسرے اور چوتھے کوارٹر کے درمیان پھر 3 منٹ کا وقفہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ویسے پہلے بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں جب پوری گیم جو ہے اس کا میں نے تھوڑا آپ کو بتا دیا تھا، ابھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو جو میں بتا رہی ہوں کہ نیٹ بال میچ کا دورانیہ 15-15 منٹ کے 4 کوارٹرز پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ٹوٹل 1 گھنٹے کا میچ ہوگا۔ پہلے اور دوسرے کوارٹر کے درمیان 3 منٹ، دوسرے اور تیسرے کے درمیان 5 منٹ اور تیسرے اور چوتھے کوارٹر کے درمیان پھر 3 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے۔ پہلے 2 کوارٹرز جو ہوں گے ان کو کھیلنے کے بعد دونوں ٹیمیں اپنی اپنی سائڈ تبدیل کریں گی، یعنی کہ جب پہلے 2 کوارٹرز کھیل لیے جائیں گے کیا ہوگا کہ دونوں ٹیمیں اپنی اپنی سائڈ تبدیل کر لیں گی۔ جو وقت کسی حادثے یا کسی بھی اور وجہ سے ضائع ہوا ہو وہ جس کوارٹر میں ضائع ہوگا اسی 1/4 حصے میں شامل کیا جائے گا، اور اگر کسی کوارٹر کے اختتام سے قبل پینلٹی پاس یا پینلٹی شاٹ دیا گیا ہو تو اس کے لیے مزید وقت دیا جاتا ہے۔ اب یہ پوائنٹ جو ہے وہ سمجھنے والا ہے، 4 پوائنٹ ہے۔ جو وقت کسی حادثے یا کسی بھی اور وجہ سے ضائع ہوا ہو، حادثہ مراد یہ ہے کہ کھیلتے وقت ہو سکتا ہے کسی کھلاڑی کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، ایتھلیٹک انجریز ہو جاتی ہیں۔ ایتھلیٹک انجریز مین کہ کھیل کے دوران جو چوٹیں لگتی ہیں ان کو ایتھلیٹک انجریز کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور وجہ سے کوئی حادثہ ہو جائے یا پھر لائٹ بند ہو جاتی ہے، کیونکہ جو نیٹ بال گیم ہے یہ انڈور بھی کھیلی جا سکتی ہے، اگر جمنیزیم کے اندر کھیلی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے لائٹ بند ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، یا پھر اگر یہ آؤٹ ڈور ہے تو آندھی طوفان وغیرہ ہو، یعنی کسی بھی وجہ سے اگر میچ کو بند کرنا پڑا ہے تو اس میں جو وقت ضائع ہوا ہوگا
وہ جس کوارٹر میں ضائع ہوگا، یعنی کہ ہو سکتا ہے پہلا کوارٹر چل رہا ہو یا پھر دوسرا چل رہا ہو یا تیسرا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ 3 کوارٹر بہت اچھے سے کھیل لیے ہوں اور آخری کوارٹر میں یہ حادثہ رونما ہوا ہو یا کوئی آندھی طوفان وغیرہ آ جاتا ہے، تو جس کوارٹر میں وہ ٹائم ویسٹ ہوا ہوگا اسی ٹائم میں اس کو ایکسٹرا ٹائم جو ہے وہ دیا جائے گا۔ جہاں پر حادثہ وغیرہ ہوتا ہے یا جیسے ہی کھیل رکتا ہے تو اسٹاپ واچ کو روک دیا جاتا ہے اور اسٹاپ واچ کو پھر دوبارہ سے نئے سرے سے جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے جب تمام پلیئرز جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اگر پینلٹی پاس یا پینلٹی شاٹ وغیرہ دینا ہوتا ہے، پینلٹی مین سزا کے طور پر اگر کسی کو دوسری ٹیم کو پینلٹی پاس یا پینلٹی شاٹ ملتا ہے تو اس کے لیے پھر مزید ٹائم جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اب ہے کھیل کا آغاز۔ کھیل کا آغاز کس طرح سے ہوگا؟ کھیل کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ امپائر جو ہے وہ دونوں ٹیموں کے کیپٹنس ہوتے ہیں، ان کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان جو ہے وہ ٹاس کروایا جاتا ہے۔ ٹاس جیتنے والی کیپٹن کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سائڈ کا چناؤ کر لے یا سینٹر پاس لے لے گی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کھیل کا آغاز جو ہے نا نیٹ بال میں یہ سینٹر پاس کے ذریعے سے، سینٹر پاس میں درمیان سے کیا جاتا ہے۔ آپ کو میں نے جب اس کے کورٹ کے بارے میں پڑھایا تھا، کورٹ کو دکھایا تھا تو بتایا تھا کہ کورٹ جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کورٹ کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے۔ جو درمیان میں ہوتا ہے اسے سینٹر تھرڈ کے نام سے، اور جو سائڈس پر ہوتا ہے اسے کول تھرڈ کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے سینٹر پاس یعنی کہ جو درمیان والا سینٹر تھرڈ ہوگا ادھر سے جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا گیم کا۔ ٹیم جو ہے ایک ٹیم سینٹر پاس سے کھیل کا آغاز کرتی ہے اور اپنی کسی بھی ساتھی کو سینٹر تھرڈ میں پاس دیتی ہے۔ یہ عمل امپائر کی وسل ہونے کے 3 سیکنڈ کے اندر اندر شروع کرنا ہوتا ہے۔ سینٹر پاس کرنے والی ٹیم کی کوئی کھلاڑی گیند کو گول تھرڈ میں اس وقت تک نہیں کھیل سکتی جب تک اسے کسی نے سینٹر تھرڈ میں چھوا نہ ہو، ورنہ اس ٹیم کے خلاف مخالف ٹیم کو فری پاس دے دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سینٹر پاس کرنے والی ٹیم کی کوئی کھلاڑی گیند کو گول تھرڈ میں اس وقت تک نہیں کھیل سکتی جب تک اسے کسی کھلاڑی میں سینٹر۔ اب جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب سینٹر پاس دینا ہے، سینٹر پاس کا جب آغاز کرنا ہے، اگر سینٹر پاس گیند سینٹر تھرڈ میں کسی کھلاڑی کو چھوئے بغیر سائیڈ لائن کو کراس کر جائے تو سینٹر پاس کرنے والی کھلاڑی کے خلاف تھرو ان دیا جائے گا۔ اگر سینٹر پاس کرنے والی گیند سینٹر تھرڈ میں کسی کھلاڑی کو چھو جائے، یعنی کہ گیم کا آغاز سینٹر پاس سے کیا جاتا ہے اور سینٹر پاس سے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر سینٹر پاس یعنی کہ سینٹر سے جس نے ٹاس جیتا تھا اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے سینٹر پاس لینا ہے، تو سینٹر پاس جو ہے وہ اپنے اسی حصے میں جو اس کے ساتھی کھڑی ہوگی اس کو دینا ہوتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ وہ گول تھرڈ میں بال کو پھینکتی ہے اور کسی اپنے ساتھی کو پاس دیتی ہے تو یہ فاؤل ہو جاتا ہے، تو اس کی پھر سزا ہوتی ہے۔ اگر گیند کسی کھلاڑی کو چھوئے بغیر گول تھرڈ میں چلی جائے تو مخالف ٹیم کو فری پاس دے دیا جاتا ہے۔ اب اس پوائنٹ میں یہ ہے کہ اگر گیند کسی کھلاڑی کو چھوئے بغیر ہی، یعنی کہ مخالف ساتھی کو دینا جو تب تک اس کو دیا جا سکتا ہے جب تک اگر گیند کسی کھلاڑی کو چھوئے بغیر گول تھرڈ میں چلی جائے تو مخالف ٹیم کو فری پاس جو ہے وہ دیا جائے گا۔ چھونا جو ہے وہ ضروری ہے، اپنے ساتھی کو اسے پاس دینا ضروری ہے۔ اگر پھر اس میں وہی بات ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ گول تھرڈ میں بال نہیں جا سکتی، سینٹر پاس جو ہے وہ اپنے ہی اسی سینٹر والے حصے میں جو سینٹر تھرڈ کہلاتا ہے اسی میں کسی کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر گیند جو ہے گول تھرڈ میں چلی جائے اور مخالف کھلاڑی سے پکڑ لے تو کھیل معمول کے مطابق جاری رہے گا۔
کھیل عارضی یا وقتی طور پر روکنا، سٹاپ کر دینا اس کو۔ چوٹ لگنے یا کسی بھی کھلاڑی کے بیمار ہو جانے کی صورت میں کوئی بھی کھلاڑی امپائر سے میچ روکنے کی درخواست کر سکتا ہے، اور اگر امپائر اسے جائز سمجھے تو زیادہ سے زیادہ 2 منٹ تک میچ کو روک سکتا ہے۔ اس طرح روکے گئے میچ میں دونوں ٹیموں کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں رد و بدل کر لیں، یعنی کہ چینج کر لیں۔ اگر انہوں نے پلیئرز چینج کرنے ہیں تو وہ پلیئر چینج کر سکتے ہیں۔ اگر گیند سائیڈ لائن سے باہر چلی جائے تو دوبارہ اجرا جو ہے وہ تھرو ان سے ہوگا، یعنی کہ دوبارہ سے جب گیم کو شروع کیا جائے گا تو گیم تھرو ان سے شروع کی جائے گی۔ تھرو ان سے مراد یہ ہوتا ہے ان مینی جو ہے گیند کو دوبارہ کورٹ کے اندر داخل کرنا، اس سے یہ مراد ہوتا ہے۔ جب امپائر فیصلہ نہ کر پائے کہ گیند کس کھلاڑی کے قبضے میں تھی تو کھیل کا اجرا ٹاس پاس یا ٹاس اپ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں کھلاڑیوں کے پاس گیند ہے اور دونوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور امپائر یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا کہ پہلے کس نے اس کو چھوا تھا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ ٹاس اپ دیا جاتا ہے۔ اس میں اگر کھیل میں رکاوٹ یا ٹکراؤ کی وجہ سے کھیل روکا گیا ہو تو متاثرہ ٹیم کو چاہے وقوع سے پینلٹی پاس دیا جائے گا۔ اگر کوئی کھلاڑی زخمی ہو جائے اور خون بہنے لگے تو میچ کو روک کر اسے تبدیل کیا جائے گا، اور وقفہ ختم ہونے کے بعد میچ کا دوبارہ اجرا کر دیا جائے گا۔ زخمی کھلاڑی دوبارہ اسی وقت آ سکتا ہے جب اس کی مرہم پٹی ہوگی اور خون نہ بہہ رہا ہو۔ آگے ہے مدد ذیل پر نوٹ لکھیں: آف سائڈ ہونا، فری پاس، پینلٹی پاس، تھرو ان، ٹاس اپ اور تھرو اپ۔ آف سائڈ، کسی ٹیم کی کھلاڑی اپنے مخصوص حصے سے باہر دوسرے حصے میں چھو جائے تو وہ آف سائڈ ہوگی، تاہم اگر کوئی کھلاڑی ہوا میں ہاتھ یا آگے بڑھائے تو آف سائڈ۔ اب جیسے کہ ایک گول تھرڈ والی سائڈ والے پلیئر دوسرے گول تھرڈ کے شوٹنگ سرکل میں جانے کی پرمیشن نہیں ہے، اور ایک سائڈ کا جو گول کیپر ہے، گول کیپر جو ہوگا وہ دوسری سائڈ کی شوٹنگ سرکل میں نہیں جا سکتا، یعنی ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے اس نے کہاں پر کیسے کھڑے ہونا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی حدود سے باہر نکل کے مخالف ایریا پہ جہاں اس کو جانے کی پرمیشن نہیں وہاں کھڑا ہوتا ہے تو ان تمام صورتوں میں جو ہے وہ آف سائڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ کورٹ کے اندر پلیئرز کی مخصوص جگہ ہوتی ہے، ان کی لمٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس ایریا تک کھیلنا ہے یا اس ایریا تک آ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس سے آگے جو ہے وہ جا کے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آف سائڈ کہلاتے ہیں۔ آف سائڈ کی سزا یہ ہوتی ہے مخالف ٹیم کو وہاں سے فری پاس دے دیا جائے گا جہاں سے وہ آف سائڈ ہوئی تھی، اسی جگہ سے جو ہے اس کو فری پاس دیا جائے گا۔ اب اس کا جو ہے وہ یہ بھی ہے ایک طریقہ، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر اس ایریا میں جہاں پر ان کو جانے کی پرمیشن نہیں ہے وہاں پر وہ ہوا مطلب ہاتھ جاتا ہے جسٹ ان کا، یعنی کہ وہ ہوا نہیں ہوگا نا اس کا ہاتھ زمین پہ تو نہیں لگے گا، اگر زمین پہ لگتا پھر فاؤل ہے، تو اس صورت میں سزا نہیں ہوتی۔ 2 کھلاڑیوں کا بیک وقت آف سائڈ ہونا، اگر وہ کھلاڑی جو دونوں ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ مخالف بھی اور دونوں ٹیمیں ایک ساتھ ہوتی ہیں اور وہ بیک وقت جو ہے وہ آف سائڈ ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی بھی گیند کو نہ چھو سکے تو کھیل معمول کے مطابق جاری رہے گا، اور اگر ایک کھلاڑی نے گیند کو چھو لیا ہو تو دونوں کے درمیان مخصوص علاقے میں ٹاس اپ کیا جاتا ہے۔ اگر کھلاڑی آس پاس کے علاقوں سے ہوں تو ٹاس اپ سینٹر تھرڈ کے علاقے سے دی جائے گی، اور تھرو اپ صرف انہی 2 کھلاڑیوں کے درمیان ہوگی جنہیں اس علاقے میں جانے کی اجازت ہوگی۔ فری پاس، اب جو ہے ہمارا ٹاپک فری پاس۔ فری پاس جب کوئی
ٹیم شوٹنگ سرکل کے باہر ذاتی ٹیکنیکل فاؤل سرزد کرتی ہے تو مخالف ٹیم کو فری پاس دیا جاتا ہے۔ فری پاس صرف وہی کھلاڑی دے سکتی ہے جو اس علاقے میں جانے کی اہل ہوگی، لیکن گیند صرف اسی دہائی میں پاس کی جائے گی جس میں فری پاس دیا جا رہا ہو۔ شوٹنگ سرکل گول سرکل سے فری پاس سے براہ راست نہیں ہوتا اور اس کی خلاف ورزی پر دفاعی ٹیم کو فری پاس دیا جاتا ہے۔ کھلاڑی ساکن حالت اختیار کرنے کے بعد 3 سیکنڈ کے اندر پاس کرے گی۔ یہ تو تھا آپ کا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم اپنے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج کی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی یہ ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ نیٹ بال کا جو میچ ہے وہ کتنے کوارٹرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 15 منٹ کا ایک کوارٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر کوارٹر 15 منٹ کا ہوگا۔ صرف آپ نے یہ مجھے بتانا ہے کہ ٹوٹل کوارٹر کتنے ہوں گے، نیٹ بال میچ میں ٹوٹل کتنے کوارٹرز ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے، آپ نے رول نمبر لکھنے کے بعد ڈاٹ ڈالنا ہے، اور پھر آپ نے اس ایکٹیویٹی میں جتنے بھی یعنی کہ کوارٹرز شامل ہیں وہ آپ نے مجھے لکھ کے سینڈ کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ اٹینڈنس ہوگی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔